الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین، اور اللہ ہر بات خوب سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، اس آیت میں صدقہ و زکوٰۃ کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے یعنی زکوٰۃ سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تیسری بات یہ محفوظ فرمائیں کہ امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے آپ نے جہاد کیا۔ نمبر 4، صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، یہی سنت ہے۔ تفسیر مدارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی یعنی زکوٰۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا اور اس پر اس کو گناہ ہوگا۔ ابو داود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ 3 باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور تیسرا ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں چند شرطیں ہیں، وہ آپ محفوظ کریں، یاد کریں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر، مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہو، مجنون کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ اس کا جنون سال بھر مسلسل رہے۔ نمبر 4، مال کا مکمل مالک ہو، اگر مال قبضے میں تو ہے لیکن مالک نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 5، مال نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6، مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، جو چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات میں داخل ہیں، مثلا رہنے کا مکان، خدمت کے لیے خادم، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، فرنیچر، سواری، گاڑی، حفاظت کے لیے ہتھیار، مطالعہ کی کتابیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضرورت ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 7، مال پر پورا 1 سال گزر جائے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 8، مال بڑھنے والا ہو، جیسے تجارتی مال یا سونا چاندی مویشی وغیرہ۔ جو مال بڑھنے والا نہیں اگرچہ ضرورت سے زائد بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے زائد مکان یا استعمال کی گاڑی، برتن جو زائد ہیں، فرنیچر وغیرہ۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق وہ شرطیں ہیں جو بنیادی اور اہم ہیں، اور قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں۔ دوسری بات، وہ بخل جسے حرام قرار دیا ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ خرچ کرنے کا حکم دیں انسان وہاں خرچ نہ کرے، ایسا بخل کرنا حرام ہے۔ مثلا زکوٰۃ، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ حرام بخل کر رہا ہے۔ نمبر 3، بخل کی شرعی تعریف یا معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال و زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آخر تک بحوالہ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں کس طرح متنبہ فرمایا، بار بار فرمایا۔ اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو مسلمان ہیں، جو مال والے ہیں، جن کے مال میں زکوٰۃ بنتا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں تاکہ ایک فرض زکوٰۃ ادا کرنے پر آپ کو 70 فرض کا ثواب ملے، آپ کی مال میں برکت پیدا ہو جائے، آپ کا مال غریبوں کے حق کے ساتھ آپ کے اندر نہ جائے۔ اسی لیے کوشش کریں، محنت کریں، رمضان میں تمام فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔